راجہ صاحب میرا خیال ہے یو ول ہیو ٹو آنسر بیکاز یہ اب وہ چیئرمین صاحب ہیں نہیں, یہ ڈائریکٹ بات کرتے رہیں. عامر صاحب مجھے یہ ریڈیوس کرنے پڑیں گے آپ کے ایک دو پہ اب ممبرز, بیکاز آئی تھنک اٹس گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. جی بات کیجیے راجہ. جی راج صاحب. شکریہ جناب اسپیکر, تشریف رکھیں. جی راجہ صاحب بات کیجیے. جناب اسپیکر, اس وقت ہم لوگ سینٹ ریکمنڈیشنز پر بات کرنی تھی اور آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی جو دعوت دی تھی وہ سینٹ ریکمنڈیشنز کے اوپر بات کرنی تھی. جی جہاں تک بجٹ کی تقاریر کی بات ہے, بجٹ تقریر میں تو آپ سب کچھ بول سکتے ہیں, جو چاہیں بات کر سکتے ہیں, اپنے حلقے سے لے کے سیاسی باتوں تک کر سکتے ہیں, اس میں تو شاید کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن اعتراض اس وقت ضرور ہوتا ہے کہ جب ایجنڈے سے ہٹ کر آپ پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی جماعت پر, کسی شخص پر, کسی لیڈر پہ, تو پھر اس وقت میں سمجھتا ہوں نہ صرف پارلیمان کا ماحول خراب ہوتا ہے, اس ہاؤس کا ماحول خراب ہوتا ہے, بلکہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے ساری توجہ ہٹ جاتی ہے. جناب اسپیکر, آج ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی اور پوری دنیا گواہ ہے کہ انہوں نے بڑی جامع, بڑی خوبصورت, بڑی مدلل, اور وہ تقریر تھی ایک محب وطن پاکستانی قائد کی. وہ اس لیڈر کی تقریر تھی جس نے حکومت میں کوئی کیبنٹ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا مقدمہ ساری دنیا میں جا کے لڑا. آج اگر لیڈر آف دی اپوزیشن یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس مقدمہ لڑنے سے ہمیں کیا حاصل ہوا, تو لیڈر آف دی ہاؤس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ 25 کروڑ لوگوں سے جا کر پوچھیں جن کا آج ایک ہی کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے بہترین انداز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا, پوری دنیا کے اندر جا کر لڑا ہے. آپ کے اوپر جو گزرتی ہے میں سمجھ رہا ہوں. بلاول بھٹو کی کامیابیاں آپ کو اپنی ناکامی نظر آتی ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا تھا جناب اسپیکر, کیا آپ گواہ نہیں, آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے وہاں پر. عمران خان نے یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کیا چاہتے ہو, میں ہندوستان پر حملہ کر دوں, کیا چاہتے ہو. وہ تو ہندوستان پر حملہ کرنا وہ سمجھتا تھا کہ بہت مشکل کام ہے. حملہ تو ہم نے بھی نہیں کیا, لیکن حملے کا جواب جو ہے وہ دندان شکن دیا ہے. ہندوستان کو ساری زندگی یاد رہے گا. جناب اسپیکر, آپ یہ بتائیں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب نے کون سی آپ کو گالی دی تھی, کون سے زیادتی کی تھی کہ آپ نے کھڑے ہو کر ان کی سپیچ کو انٹرپٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کے شاید ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ آپ ایسے کرتے رہیں گے کہ ہم لوگ خاموش ہو کر بیٹھے رہیں گے. جناب اسپیکر, میں آپ کی وساطت سے ان کو بتانا چاہتا ہوں, اگر یہ ہمارے لیڈر کو انٹرپٹ کریں گے تو خدا کی قسم ہم ایک بندے کو نہیں بولنے دیں گے, ایک بندے کو بھی نہیں بولنے دیں گے. بس یہی ہے کچھ, یہ آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, تو ابھی آپ کرنا تقریر, ابھی آپ کرنا تقریر, پھر آپ بھی کرنا تقریر. آپ کے پاس تو کہنے کو کچھ نہیں ہے, آپ تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. جناب اسپیکر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور میں نے ہمیشہ ایک صلح جو کا کردار ادا کیا ہے, لیکن یہ لوگ ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. یہ ذہنی بیمار لوگوں کا ایک ٹولہ ہے, یہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے, یہ پاکستان اور اس پارلیمنٹ کے اوپر بدنما دھبا ہے. آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کے موچی دروازے میں کھڑے ہو کر عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. وہ لعنتی شخص یہ کہہ کر چلا گیا. یہ ہے ان کی توقیر پارلیمنٹ کے بارے میں, یہ ہے جو پارلیمنٹ کا بڑا بدنما چہرہ ہے, اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سب کمپرومائز لوگ ہیں. یہاں یہ عمران خان کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ کمپرومائز لوگ ہیں. یہ وہاں جا کر کوئی اور بات کرتے ہیں,
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اور بات کرتے ہیں، اور یہاں کھڑے ہو کر اور بات کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہے آپ کو یاد ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی. آپ کو یاد ہے کہ آپ وہاں پر موجود تھے. اس وقت کے آرمی چیف نے آ کر بریفنگ دی. عمران خان نے اس بریفنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا. غیر ذمہ دار لوگ، ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں. جناب اسپیکر، یہ سارے جنرل فیض کی پیداوار ہیں. یہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان سے پتہ کرو کہ کیا جنرل فیض کے علاوہ عمران خان ان کو جانتا تھا؟ یہ عمران خان کے دشمن ہیں، یہ کمپرومائز لوگ ہیں. یہ عمران خان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ پاکستان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اس پارلیمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سیاست کی نفی کر رہے ہیں. ان کے رویے دیکھیں. یہ پارلیمنٹیرین ہیں. جناب اسپیکر، آج جن لوگوں نے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں آپ کے سیکیورٹی سٹاف کو، آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ انہوں نے یہاں، میں سن رہا تھا، انہوں نے جب آپ کے سٹاف کو، جو آپ کا سیکیورٹی سٹاف ہے، اس کو ماں بہن کی گالیاں دی. یہ پارلیمنٹیرین ہیں، یہ ممبر ہیں. اس سے پتہ کریں لیڈر آف دی اپوزیشن سے کہ کیا کسی کو ماں بہن کی، کسی اسمبلی کے ملازم کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں؟ یہ تو نفسیاتی مریض لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں رہنے کی گنجائش دی جائے، اجازت دی جائے. ان لوگوں کو میں آپ ان کو متنبع کرتا ہوں. اگر یہ ایسی بات کریں گے تو یقین کریں، پھر ہم لوگ جانتے ہیں، ہم ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ مختلف پارٹیوں کے بھگوڑے ہیں. یہ اپنے لوگوں کے بھگوڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، بھگوڑے. آپ لوگ اپنی پارٹیوں کے بھگوڑے ہیں. آپ لوگ لوٹے ہیں، آپ بے وفا لوگ. قاتلوں کو سوات نہیں بلایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی جماعت نہیں ہے، جن کا کوئی ایمان نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں. یقینی طور پر جناب اسپیکر، میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، اس کے والد نے اس کو بلایا کہ میں مرنے جا رہا ہوں، تم نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑنا. اس نے باپ کی قبر کی مٹی جو تھی وہ خشک نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا. یہ لوٹے ہیں سارے، ایک ایک بندہ لوٹا. یہ لوٹا، یہ اس کو میں جانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں، اس کو سب کو میں جانتا ہوں کہ یہ لوٹے ہیں. کوئی آپ جماعت کے بے وفا لوگ ہیں. وفا نام کی چیز نہیں ہے ان میں وفا نام کی چیز نہیں ہے. یہ عمران خان سے وفا نہیں کریں گے. میں عمران خان کو متنبع کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بھروسے پہ ہو، یہ برباد ہے کہ تمہیں. جی شکریہ. یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ لوٹے ہیں، یہ بے وفا لوگ ہیں. ان میں اتنی سکت ہی نہیں ہے. یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، شور مچانے والی مشینیں ہیں. جی شکریہ جناب اسپیکر، یہ رمپس کرنے والی مشینیں ہیں، یہ شور مچانے والی مشینیں ہیں. یہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے. اور اگر یہ آئندہ ایسے ہی کریں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. شکریہ جی.